بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین مسلم۔ دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان رہتے ہیں اور ان 2 ارب مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے دل میں حج کرنے کی خواہش نہ ہوگی۔ ہر مسلمان کی آنکھیں اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے ترستی ہیں، مگر وہ خوش نصیب ہی ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے گھر کی زیارت کا موقع دیتا ہے۔ حج اسلام کے 5 ستمبوں میں سے ایک ستمب مانا جاتا ہے۔ ایک بالغ مسلمان جس کے پاس حج کرنے کے لیے پریاپت پیسے ہو اور وہ بالکل سوستھ ہو تو اس مسلمان پر حج کرنا کمپلسری مانا جاتا ہے۔ حج اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے کی 8 سے 12 تاریخ کے بیچ کیا جاتا ہے۔ جو مسلمان حج کر کے آتا ہے اسے حاجی کی اپادھی دی جاتی ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو حج کے بارے میں ایسے امیزنگ فیکٹس بتانے والا ہوں جنہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، حج کی شروعات آج سے تقریباً 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو مکہ میں کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا تب اسی وقت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے کا بھی حکم ملا تھا۔ وقت کے ساتھ مکہ پر کافروں اور مشرکوں کا قبضہ ہو گیا اور پھر وہ لوگ اپنے خود کے بنائے ریتی رواجوں کے حساب سے حج کرنے لگے، مگر پھر بھی وہاں حج باقی رہا۔ اس کے بعد جب اس دنیا میں دنیا کی سب سے مہان ہستی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لائے تو انہوں نے فتح مکہ کے بعد حج کے سارے غلط ریتی رواجوں کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو صحیح حج کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ دوستو، حج دنیا کا سب سے بڑا دھارمک جماوڑا مانا جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 20 سے 25 لاکھ مسلمان دنیا کے کونے کونے سے حج کرنے مکہ و مدینہ پہنچتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مینجمنٹ اتنے سارے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا، مگر سعودی عرب 25 لاکھ مسلمانوں کی بھیڑ کو صرف کنٹرول ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرواتا ہے جس کی مثال پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی۔ کیا آپ جانتے ہیں مکہ سے 8 کلومیٹر دور مینا نام کی ایک جگہ ہے۔ حج کے دوران 20 سے 25 لاکھ مسلمان ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اس جگہ ٹھہرتے ہیں۔ اب سوچئے اتنے سارے لوگ جب ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ رکتے ہوں گے تو ان کے رہنے، کھانے پینے، باتھ روم، صاف صفائی کا مینجمنٹ کس لیول کا کیا جاتا ہوگا۔ سعودی گورنمنٹ حاجیوں کے لیے مینا شہر میں تقریباً 1 لاکھ ٹینٹ ہاؤس لگواتی ہے۔ یہ کوئی عام خیمے نہیں ہوتے، باقاعدہ ان میں اے سی کی سویدھا ہوتی ہے، الگ باتھ روم ہوتے ہیں، سونے کے لیے آرام دائک بستر لگے ہوتے ہیں۔ ایک ہی جگہ پر اتنے سارے ٹینٹ لگانے کی وجہ سے مینا شہر کو دی سٹی آف ٹینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ اکلوتا شہر ہے جہاں اتنے سارے خیمے ایک ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ پہلے کے وقت میں مسلمان یہاں اپنے خود کے خیمے لگاتے تھے جو کہ کپڑوں کے بنے ہوتے تھے، اسی وجہ سے کبھی کبھی ان خیموں میں آگ لگ جایا کرتی تھی، مگر اب سعودی عرب نے ایسے خیمے بنوائے ہیں جن میں آگ نہیں لگ سکتی کیونکہ یہ خیمے ٹیفلون کے بنے ہوتے ہیں۔ مینا شہر میں ٹھہرے 20 لاکھ لوگوں کے لیے دن میں 3 بار کھانا بنایا جاتا ہے جس کے لیے تقریباً 300 فوڈ کمپنیاں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ سوچے 20 لاکھ لوگوں کی بھیڑ کو کھانا کھلانے میں کس لیول کا مینجمنٹ کرنا پڑتا ہوگا، وہ بھی دن میں 3 بار۔ اس بار کا حج اب تک کی سب سے تیز گرمی میں ہونے جا رہا ہے، مگر پھر بھی سعودی سرکار نے اس کا بھی علاج ڈھونڈ رکھا ہے۔ مسجد حرم اور مسجد نبوی کا انوائرمنٹ اے سی، کولر، پنکھوں کے ذریعے اتنا ٹھنڈا رکھا جاتا ہے کہ یہاں گرمی لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں کا سفید ٹھنڈا فرش تو پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر بات آتی ہے باہر سڑکوں اور کھلے علاقوں کی جہاں سورج کی تیز دھوپ سیدھی پڑتی ہے۔ اس گرمی سے بچاؤ کے لیے سعودی سرکار نے جگہ جگہ ہزاروں مسٹ فینس لگوا رکھے ہیں جو ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی پانی کی بوچھاریں کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے پیدل چلنے والے حاجیوں کو گرمی میں راحت ملتی ہے۔ تقریباً 10,000 سعودی والنٹیئرز جگہ جگہ پانی اور چھاتا لیے حاجیوں کی خدمت کے لیے بھی کھڑے رہتے ہیں۔ اس بار تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر زیادہ گرمی پڑی تو سعودی سرکار آرٹیفیشل رین بھی کروا سکتی ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش کے بادلوں کو پیدا کر کے من چاہی جگہ بارش کروا سکتی ہے۔ دوستو، سعودی میں ویسے ہی پانی کی بہت قلت رہتی ہے، مگر پھر بھی سعودی عرب 25 لاکھ حاجیوں کو پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ نارمل پانی کے علاوہ صرف زمزم پانی ہی ہر روز 4 سے 5 لاکھ لیٹر کی مقدار میں پیا جاتا ہے، پھر بھی یہ پانی ختم نہیں ہوتا۔
दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटी अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो हज के दौरान देखने को मिलती है। सऊदी सरकार हाजियों के लिए तकरीबन 5000 डॉक्टर्स, 150 हेल्थ सेंटर्स और तकरीबन 5000 बेड्स वाले 20 से 25 हॉस्पिटल मुहैया करवाती है। हाजियों के स्वास्थ्य के लिए तकरीबन 32,000 मेडिकल स्टाफ 24 घंटे काम करते रहते हैं। हाजियों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए तकरीबन 20,000 बसों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार तो सऊदी अरब ऑटोमेटिक एयर टैक्सीज का भी इस्तेमाल करने वाला है। शायद आपके दिमाग में यह ख्याल आया होगा कि हज के वक्त 20 लाख लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो यहाँ चोरी, मारामारी, गाली गलौज तो जरूर होता होगा। नहीं होता, गुंजाइश ही नहीं है। हज के दौरान हजारों की तादाद में जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। एक एक कोने को मॉनिटर किया जा रहा होता है। तकरीबन 60 से 70 हजार सुरक्षा कर्मी हाजियों की हिफाजत के लिए जगह जगह तैनात होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान रहते हैं, फिर भी हर साल सिर्फ 20 से 30 लाख लोग ही हज करने क्यों जाते हैं? दरअसल इसकी वजह ये है कि सऊदी सरकार हर देश के लिए हाजियों का एक कोटा फिक्स करती है, यानी हर देश के लिए हज करने वालों की एक फिक्स तादाद तय की जाती है। जैसे इस बार इंडिया से तकरीबन 1,75,025 मुसलमान हज के लिए सिलेक्ट हुए हैं। दीनी नजरिए से देखें तो ये सिस्टम गलत है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं कि किसी मुसलमान को हज करने से रोके। मगर आज हालात ये हैं कि अगर ये कोटा वाला सिस्टम ना अपनाया जाए तो करोड़ों की तादाद में लोग हज करने मक्का पहुंच जाएंगे और फिर चारों तरफ कैसी अफरा तफरी मचेगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। क्या आपको पता है हज के इतिहास में सबसे ज्यादा हाजी 2012 में मक्का पहुंचे थे, तकरीबन 31.5 लाख। अगर हर साल का एवरेज निकाले तो तकरीबन 23 लाख मुसलमान हर साल हज करते हैं। क्या आपको मालूम है हज का महीना सऊदी अरब के लिए कमाई का सबसे बेहतरीन महीना माना जाता है। तेल और गैस के बाद सऊदी अरब को सबसे ज्यादा कमाई हज से ही होती है। 2014 में सऊदी अरब को हज से 8.5 बिलियन डॉलर की कमाई हुई थी, जो 2022 में बढ़कर 150 बिलियन डॉलर हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032 तक ये कमाई 350 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सऊदी सरकार 2030 तक हाजियों की तादाद 40 से 50 लाख तक करने वाला है। दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में पाया गया है कि जो मुसलमान हज करके वापस लौटते हैं उनके बिहेवियर में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहने लगते हैं, लोगों के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं, औरतों का सम्मान करने लगते हैं, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ और ज्यादा प्यार और मोहब्बत से पेश आने लगते हैं। बस यही हमारे इस्लाम धर्म की खूबसूरती है।